گر نبی پر پڑا رہوں گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک مسئلہ اور ارشاد فرما دے۔ جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس میں ہماری عوام اکثر بہت ساری غلطیاں کرتی ہے ذریعے سے کہ صحیح طریقہ نماز جنازہ کیا ہے، اور ایک مسئلے پر اس میں آپ ضرور روشنی ڈالیں۔ میں چاہوں گا جو لوگ ہر تکبیر میں آسمان کی جانب سر اٹھاتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، ایک شخص نے پڑھ لی تو کافی ہو گیا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو بستی کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے جن تک خبر پہنچی ہے نماز جنازہ کی۔ اور نماز جنازہ یہ مرحوم کے لیے ایک دعائے مغفرت کا طریقہ ہے، اس کی بخشش کے لیے دعا کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کر کے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس مرحوم کے مرحومہ کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ نماز جنازہ کا طریقہ اور اس میں جو ہمارے عوام اہل سنت خامیاں اور کوتاہیاں کرتی ہیں ان کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ترتیب سے صفیں بنانے، اور ان صفوں کے درمیان میں نے یہ دیکھا ہے کافی تعداد میں لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھنے لگتے ہیں، کچھ لوگ جوتوں پر چپلوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہیں، کچھ لوگ زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جی، جوتے پہن کر یا ان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اگر مسئلہ یہ آپ نے چھیڑ دیا، جی بہت اہم مسئلہ، بہت اچھی بات۔ جوتے پہن کر یا اس پر کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور پہن کر پڑھیں یا اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں، جی، اگر نجاست اس جوتوں میں لگی ہوئی ہے، ناپاکی گندگی لگی ہوئی ہے، کیونکہ جوتے کے نیچے کا ہمیں معلوم نہیں رہتا کہ وہ کس حال میں ہے، بے شک، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جوتے نکال کر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے، نماز ہماری ادا ہو جائے گی۔ اگر اس حالت میں اس جوتے کے نیچے کوئی گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جوتے وقتی طور پر نکال دیے جائیں اور زمین پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی جائے۔ منٹ 2 منٹ لگتے ہیں نماز جنازہ میں، 2 منٹ کے لیے نکالنے میں کوئی حرج نہیں صرف ہے۔ اپنے پیروں کو دھول سے بچانے کے لیے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور نماز کی حالت میں جوتوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام ہمارا ادھورا نہیں ہو پائے گا، ادھورا رہ جائے گا۔ دوسری چیز، ہمیں نماز جنازہ کی نیت کرنے کے بعد 4 تکبیریں کہنا ہوتی ہیں، جی، اور چاروں تکبیروں پر جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو جتنے لوگ پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ہر تکبیر پر اپنے سر کو آسمان کی طرف اس طریقے سے ہلاتے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہتا ہے اور پیچھے کھڑے ہونے والے حضرات اپنے سر کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور اس طریقے سے نیچے کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اب 1 تکبیر ہو گئی، 2 تکبیر ہو گئی، 3 اور 4 تکبیر ہو گئی۔ یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ نماز کی حالت میں آسمان کی جانب یا اوپر سر اٹھانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نیچے نگاہیں کر کے نماز کو ادا کرنا ہے، اور تکبیر پر بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے اور سر نہیں اٹھانا ہے۔ جی جی جی۔ تیسری چیز، نماز جنازہ میں جو عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے اور امام صاحب سلام پھیرتے ہیں داہنی جانب تو لوگ اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب امام صاحب بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں تو لوگ بائیں جانب والا ہاتھ اپنا چھوڑ دیتے ہیں۔ 99% عوام ایسا کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان کاظم بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے جب چوتھی تکبیر کہی جائے، امام چوتھی تکبیر کہے، اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ چھوڑ دینا چاہیے سلام پھیرتے وقت۔ جی، چوتھی تکبیر کہتے ہی سلام اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑنا ہے اور فوراً سلام پھیر دینا ہے، داہنی جانب پہلے اور اس کے بعد بائیں جانب۔ ایسا جو کرتے ہیں کہ کر کے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح تکبیر چوتھی تکبیر ہوئی اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی چیز، جب نماز جنازہ ہو گئی اس کے بعد میں لمبی دعائیں ہوتی ہیں
تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اب نماز جنازہ کے بعد میں میت کو اور مؤخر نہ کیا جائے، فوراً دفن کرنے میں جلدی کی جائے۔ لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد میں لوگ ٹاٹا باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ یہ میت کے لیے بہتر نہیں ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے جب جنازہ تیار ہے، نماز جنازہ ہو گئی ہے تو میت کو دفن کر دینا جلدی کرنے کا حکم ہے۔ جی نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، اب تھوڑا سا اس کے ساتھ سے میں آپ سے کہ یہ نماز جنازہ کا طریقہ اور بتا دیں۔ عوام ہماری کچھ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جنازہ تیار ہوتا ہے دور کھڑی رہتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں نماز جنازہ آتی نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں بس ہمارے دیکھ کے اس کو یاد کر لیں گے۔ آپ شروع سے تکبیر اولیٰ سے کس طرح سے نماز پڑھی جائے؟ جب سب بندی ہو جائے، سارے لوگوں کو نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے، کیا پتہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور سب بندی ہو گئی، دور نہیں رہنا چاہیے، سارے لوگ سب بندی میں شامل ہوں نماز جنازہ میں، اور اس کے بعد میں نیت کرے، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت باندھ لینا ہے ہمیں، اللہ اکبر کہہ کر اس طریقے سے۔ اس کے بعد میں ہمیں ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا مکمل کرنے کے بعد تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں ہمیں دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے بعد جب چوتھی تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، تو ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی نماز کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ نے دعا آخری اس میں بتائی تکبیر سے پہلے، تو یہ بالغ کے لیے ہے؟ جی اچھا، اس میں نابالغ کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے ہمیں دعا یہ کرنا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا کی جگہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر جنازہ نابالغ بچی کا ہے تو اس صورت میں ہمیں دعا اس طریقے سے کرنا ہے، اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، بس دو باتیں اس سے ریلیٹڈ کہ آپ نے نیت پڑھ کے بتائی، اگر کسی کو نیت زبانی یاد نہ ہو تو وہ اگر دل میں ارادہ کر لے؟ دل میں نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، اگر زبانی اس کو نیت یاد نہیں ہے تو تحیہ کر لے، چاہے یہ نماز جنازہ ہو یا اور 5 وقتہ نمازیں ہوں کہ ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں ارادہ کر لے، زبان سے ہے تو بہتر ہے، ورنہ دل کے ارادے سے بھی جس نماز کا ارادہ کیا ہے ادا ہو جائے گی۔ اچھا، نماز جنازہ کو تو اتنا پکا ارادہ ہے کہ آتے ہی اسی ارادے سے ہیں؟ جی جی، تو اللہ اکبر کے کھڑے ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھا تھا، اگر وہ درود یاد نہ ہو جو نمازوں میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، جو درود میں نے ذکر کی ہے اگر وہ زبان زد نہیں ہے، یاد نہیں ہے کسی صاحب کے، تو ہم جو نمازوں میں درود پڑھتے ہیں تو ہم وہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ دعائیں، درود، ثنا یاد نہیں ہے اور ہم اس کے باوجود بھی نماز جنازہ میں امام کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہو گئے، تب بھی ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں، جی، چاروں تکبیریں اور قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات مفتی صاحب رہی آپ کی کہ نماز جنازہ اگر یاد بھی نہیں ہے تو بہتر یہ کھڑے ہو جائے، لیکن اس میں تاخیر نہ کریں، پھر بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ایک بار کام چل گیا تو آپ ہر بار کام چلاتے رہیں۔ بہت اچھی کوشش جاری رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ وقت رہا پھر کبھی موقع لگا تو آپ کو ضرور یاد کریں گے، آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ گر نبی پر پڑا رہوں